کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو ایک طبقہ ادھر چلا گیا کہ آپ ہی بن گیا سب کچھ، ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہر چیز بن گئی۔ وہ دھماکہ فرض کرو اگر یہاں کوئی ٹھا کر دے نا، ٹھا کچھ پٹاخہ ہی چھوڑ دے، تو آپ لوگ ان دروازوں سے کیسے نکلو گے؟ بھاگتے ہوئے کہ بڑے آرام سے؟ عبد الخالق صاحب دے تو ہی چڑھ کے جاؤ گے، ساڑی جان بچے۔ تنتر منتر کے بادشاہ، بھارت کے جانے مانے سروشریشٹھ بابا خان بنگالی، ملے گا ہر سمسیا کا سمادھان گارنٹی کے ساتھ۔ پہلے تو میرا ویاپار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر پچھلے 1 سال سے اتنا گھاٹا لگا، میرا مکان دکان فیکٹری سب بکنے کی نوبت آ گئی۔ تب میں بابا جی سے ملا، چمتکار ہی کہوں گا، 2 مہینے کے اندر کایا پلٹ ہو گئی اور آج میرا ویاپار پہلے سے بہت بہتر ہے۔ میرا افیئر ایک لڑکے کے ساتھ تھا جو میرے آفس میں ہی تھا۔ ہم شادی کرنا چاہتے تھے پر ان کے گھر والے مان نہیں رہے تھے۔ میں بابا جی کی شرن میں آئی، 1 مہینے میں ہی ان کے گھر والے مان بھی گئے اور ہماری شادی بھی ہو گئی۔ محنت اور ایمانداری کے باوجود پچھلے 3 سالوں سے میں ایک ہی پوسٹ پر کام کر رہا تھا، پھر میں بابا جی سے ملا اور جھٹ سے میرا پروموشن ہو گیا۔ آج میں سیلز مینیجر ہوں۔ میری بیٹی کی شادی کے لیے بہت سے رشتے آتے تھے پر کوئی نہ کوئی اڑچن پڑ جاتی تھی، اسی وجہ سے میرا پورا پریوار بہت پریشان تھا۔ بابا جی کی دعاؤں سے آج میری بیٹی ایک بڑے گھر کی بہو بنی۔ بھٹکو چاہے جہاں، کام ہوگا صرف یہاں، گرہ کلیش قرض مکتی، پریم وواہ جادو ٹونا، پتی پتنی میں انبن، سوتن یا دشمن سے چھٹکارا، ودیش یاترا میں رکاوٹ، سنتان پراپتی، فلموں میں پرویش اور کورٹ کچہری جیسی سمسیاؤں کا سمادھان بابا خان بنگالی۔ کیسی بھی ہو سمسیا، ایک بار اوشیہ ملے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ گندم کا ڈھیر پڑا تھا، اس میں دھماکہ ہوا اور گندم اڑتی ہوئی بوریوں میں جا کے فکس ہو گئی اور بوریاں سل گئیں اور ٹرک پہ چڑھ گئیں اور منڈی میں جا کے بک گئیں، تو تسی 2 جتیاں مار کے میں باہر کٹ دے منا۔ ایک دھماکہ ہوا، وہ دھماکہ اتنا قابل تھا، اتنا علم والا تھا کہ اس سے 2 طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک سپیڈ کی اور ایک مقناطیس کی۔ تو اگر سپیڈ اور مقناطیس کی طاقت میں ایکوالٹی نہ ہوتی اور 1/10 خرب سیکنڈ، یہ ایک آسٹریلین سائنسدان کی بات میں بتا رہا ہوں، 1 سیکنڈ کے تو 100 سے زیادہ حصے ہو نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا فرض کرو اگر 1 سیکنڈ کے 1/10 خرب حصے ہوں، تو وہ 1/10 خرب حصے میں اگر تھوڑا سا رفتار اور مقناطیس کی طاقت میں فرق آ جاتا تو ساری کائنات ٹکرا جاتی۔ لیکن یہ اتنی سمجھدار، اتنی اعلیٰ پڑھی لکھی کائنات ہے کہ نہ رفتار زیادہ ہوئی کہ پھیل کے فنا ہو جائے، نہ مقناطیس زیادہ ہوا کہ سکیڑ کے پھر زیرو کر دے۔ تو اس بیلنس کو خود بخود قائم ہو جانا، اس تو وڈا کملا کوئی نہیں، بے وقوف کوئی نہیں۔ جو کہتا سورج کا بھی ایک سسٹم بن گیا، چاند کا بھی بن گیا، گلیکسی کا بھی بن، اور اپنا آپ چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ کہتے ہیں فنا ہو جائیں گے۔ یہاں انسان جاہل ہے، اس جہالت کو دور کرنا سب سے پہلا علم ہے۔ اگر مرتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چلتے چلتے پتہ چلا کہ ہم تو کہاں پہنچ گئے، تو اس وقت تو پھر رب ارجعون کے نعرے قرآن کہہ رہا ہے، کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا، میں بڑے اچھے کام کروں گا۔ اللہ نے کہا کلا، اب نہیں ہو سکتا ہے،
تو نبی جو آتا ہے 1,24,000 نبی یہ علم لے کر آتے ہیں اور وہ انسانوں کی اس جہالت کو دور کرتے ہیں۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا، ان کی زندگی کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنانا تھا، قیامت تک کے لیے وہ نبی بن کے آئے ہیں۔ لکل قوم ہاد، ہر قوم میں نبی آتے تھے، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی زندگی کی ہر چیز کھلی کتاب کی طرح آج بھی ہمارے سامنے موجود ہو۔ اگر میں آپ کے طریقے پر چلنا چاہوں تو میرے پاس مواد موجود ہو، تو یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی۔ کسی نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے، کسی نبی کی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل زندگی موجود نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر آنکھ بند ہونے تک ایک ایک پل کی زندگی آپ کی ہمارے پاس موجود ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں موریتانیہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ موریتانیہ ویسے تو افریقہ میں ہے لیکن عرب ملک ہے، وہاں سارے یمنی عرب رہتے ہیں سارے، اور پورے موریتانیہ میں آپ حیران ہوں گے ایک بھی بے نمازی نہیں، پورے موریتانیہ میں ایک لڑکا لڑکی مرد عورت بے نمازی نہیں۔ اور صومالیہ میں گیا، ایک بچہ بچی مرد عورت بے نمازی نہیں۔ ہمارے بچے، آپ لوگ کالج آتے ہو تو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، بس میں بیٹھے ہو یا گاڑی میں بیٹھے ہو، موبائل پہ آپ کی نظر ہوتی ہیں۔ اور میں چونکہ 2 دفعہ گیا ہوں صومالیہ، 2 دفعہ، تو وہ بچے جب صبح جا رہے ہوتے ہیں اسکول تو ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی میچ ہی نہیں ہے، ایسی خوبصورت زندگی ان کی۔ تو آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل 25 نبیوں کے نام قرآن میں ہیں، 25 آئے تو 1,24,000 ہے۔ 1,24,000 میں 5 نبی سب سے بڑے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام۔ یہ 5 نبی اولو العزم کہلاتے ہیں، یہ سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں۔ لیکن زندگی صرف ہمارے نبی کی، من انفسکم میں اشارہ ہے آپ کی خاندانی وجاہت کی طرف، کہ آپ بنو ہاشم سے ہیں جو سب سے عالی خاندان ہے، اور آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، بے داغ نسب ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ، جتنے بھی میرے پیچھے باپ ہیں، کسی میرے باپ سے زنا ثابت نہیں ہے، میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا ہے۔ یہ نسل کی حفاظت کا نظام چلایا۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔